مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، مجھے ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ دو موضوعات پر ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ تارکین کے معاملے پر جیسے جیسے اٹلی میں تارکین کی تعداد جو ہے وہ بڑی تعداد میں پہنچ رہی ہے، ویسے ویسے ہی اٹلی اور فرانس کے درمیان بھی جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پریشان زیادہ فرانس اس لیے ہے کہ اس کی سرحد جو اٹلی کے ساتھ لگتی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ جو افریقی تارکین آ رہے ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ بالآخر فرانس کا ہی رخ کر رہی ہے اور کرے گی۔ تو ایک تو ان دونوں ملکوں کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے کہ رومانیہ میں ہم پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ رومانیہ میں جو لوگ ورک پرمٹ پر جا رہے ہیں، ہم انہیں پہلے بھی یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ بھائی وہ وہیں پر کام کریں، وہاں انہیں جو 600 یورو 500 یورو 600 یورو مل رہے ہیں وہ ایک اچھی تنخواہ ہے، عزت کے ساتھ رہیں، قانونی طریقے سے رہیں، پاکستان آنا جانا کا کھلا رہے گا، جن کی فیملیاں ہیں بالآخر کارڈ وغیرہ بن جائے تو بعد میں اپنی فیملیوں کو بھی وہاں بلوا سکتے ہیں، وہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن بس وہ کہتے ہیں انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے تو وہ کوششیں پھر بھی لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ بارڈر پر اتنی سختی ہو چکی ہے، خاص طور پر زیادہ تر ہنگری میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے رومانیہ سے لوگ، تو ہنگری میں ویسے بھی حکومت بہت سخت ہے، اینٹی امیگرینٹس اس کا تاثر ہے، تو وہاں انہوں نے بارڈر پر بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے، اور رومانیہ سے جو بھی وہاں اگر داخل ہونے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہاں پر بالآخر 80% امکان یہ ہے کہ پکڑا ہی جائے گا۔ اور خود رومانیہ نے، کیونکہ اس کا جو ہے یورپی یونین کے شنگن ویزا نظام جو ہے، یورپی یونین کا تو حصہ ہے رومانیہ لیکن شنگن کا نظام کا حصہ نہیں ہے، اس کا وہاں پر جو ہے وہ صرف اس اعتراض کی وجہ سے رکا ہوا ہے جو آسٹریا نے اعتراض کیا ہوا ہے جی کہ یہ رومانیہ جو ہے وہ پہلے ہمیں یہ کام کر کے دکھایا کہ غیر قانونی تارکین کو روکے۔ تو رومانیہ خود بھی بہت سختی کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ شنگن نظام کا حصہ بنے، اور اس کا حصہ بننے کے لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہے اس غیر قانونی نقل و حرکت کو بارڈر پہ روکا جائے۔ تو اب ایک بار پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تقریباً 40 جو ہے وہ رومانیہ سے لوگوں نے آگے دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ ٹرکوں میں چھپے ہوئے تھے اور بالآخر ہنگری میں جب بارڈر میں یہ ٹرکوں میں چھپ کر جب داخل ہوئے رومانیہ سے تو یہ نکل گئے تھے کسی طریقے سے، لیکن جب یہ ہنگری کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں پر ہنگری کی پولیس نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ اب ان کو پکڑنے کے بعد ظاہر ہے وہ حراستی مراکز منتقل کیا ہے، اب انہیں واپس رومانیہ کے حوالے کریں گے، اور رومانیہ ان کے جو ورک پرمٹ وغیرہ ہیں وہ کینسل کر کے ان کو واپس ڈپورٹ کر دے گا۔ تو اب کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ اتنی محنت سے، اتنی مشکل سے، اتنی دعاؤں سے، اتنا پیسہ خرچ کر کے رومانیہ کا ورک پرمٹ حاصل کر کے گئے، اور اب جو ہے وہ جناب زیادہ کی لالچ میں پڑ کے وہ کم سے بھی گئے۔ تو اب یہ 40 لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، ان کو ٹرکوں میں چھپ کر گئے تھے، اب انہوں نے پیسے بھی دیے ہوں گے ظاہر ہے انسانی اسمگلرز کو، ان کو بھی 3-3 4-4 ہزار 5-5 ہزار یورو دیے ہوں گے، وہ بھی ضائع ہو گئے۔ جو پاکستان سے بنگلہ دیشی ہیں، زیادہ تر پاکستانی اور بنگلہ دیشی جو یہاں سے پیسے خرچ کر کے گئے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، اور اب واپس جو ہے وہ خالی ہاتھ اپنے اپنے ملکوں میں وہ ڈپورٹ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ تھی ایک، اب جو ہم آتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ اصل خبر جو آج ہم تازہ تھی وہ یہ تھی کہ فرانس اور اٹلی کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ فرانسیسی رہنما وزیر داخلہ نے تو براہ راست اطالوی وزیر اعظم کو گزشتہ دنوں جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ تو تارکین روکنے کے مشن پر ایجنڈے پر آئی تھیں، انہوں نے ووٹ لیے تھے، اور اب یہ اس معاملے میں مکمل ناکام ثابت ہو چکی ہیں۔ اس پہ جو ہے پھر اطالوی وزیر خارجہ نے بھی دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ تو اب اس میں ایک اہم پیش رفت آئی ہے کہ اس تنازع میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنازع تھوڑا سا بڑا ہے، اور فرانس نے اب جو ہے اٹلی کی سرحد پر ڈرون تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، یہ شاید مرحلہ پہلی بار ہے یورپی یونین بننے کے بعد کہ کوئی دوسرا یورپی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے یورپی ملک کی بارڈر پر جو ہے وہ نگرانی والے ڈرون تعینات کرے۔ تو جو فرانس میں اٹلی کے ساتھ جو سرحد لگتی ہے فرانس کی، تو وہاں کی جو ہے وہ پولیس نے یہ مقامی پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تارکین کی تعداد جو ہے اٹلی سے جو غیر قانونی تارکین فرانس میں داخل ہو رہے ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے نگرانی کا نظام سخت بنایا ہوا ہے، وزیر داخلہ نے اضافی 150 اہلکار بھی ان کو دیے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود جو ہے وہ پورے بارڈر کی نگرانی ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ اب ڈرون وہاں پر لگائیں گے تاکہ اٹلی سے جو غیر قانونی تارکین فرانس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ وہ ڈرون کے ذریعے فوٹیج حاصل ہو جائے گی، تو فوری طور پر انہیں وہاں پر روکنا جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ اب یہ پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا جی ہم 4 ڈرون تعینات کر رہے ہیں، اور بتدریج اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے جو صورتحال دیکھتے ہوئے۔
اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ خاص طور پر جو کم عمر تارکین ہیں وہ بڑی تعداد میں فرانس میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ پھر فرانس میں کیونکہ کم عمر تارکین کے حوالے سے جو ہے قانون بہت نرم ہے اور وہاں ان کے لیے رستہ کھل جاتا ہے وہاں آہستہ آہستہ لیگل ہونے کا، تو اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ہم نے خصوصی طور پر روکنا ہے۔ ان کی پریشانی بھی یہی ہے زیادہ فرانس والوں کی، اگر آپ بڑی عمر کا تارکین وطن 18 سال سے زائد کا ہے تو اسے تو بالآخر وہ سمجھتے ہیں کہ واپس بھیجنا ممکن ہے، لیکن اگر کم عمر تارکین کم عمر ہے کوئی 18 سال سے تو اسے فرانس کے قانون کے تحت واپس نہیں بھیجا جا سکتا، نہ اٹلی واپس کر سکتے ہیں نہ وہ جو ہے باقی ان کے اپنے ملکوں میں ان کے لیے بھیجنا آسان ہوتا ہے۔ اور فرانسیسی حکام کا کہنا ہے جی کہ اب تک 1200 سے زائد جو ہے وہ کم عمر تارکین ان کی حدود میں اس سال کے دوران داخل ہو چکے ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کے ریکارڈ میں آئے ہیں، اب اس سے زیادہ جو نکل گئے ان کی فرانسیسی حکام کی پولیس کی نظروں سے ان کی تعداد ظاہر اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے ایک اطالوی اخبار ہے، اس نے جو ہے وہ ایک فرانسیسی جو این جی او ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، اس سمیت بہت سی این جی اوز کے حوالے سے یہ رپورٹ دی ہے کہ فرانس کے جو حکام دعویٰ کر رہے ہیں جی بڑی تعداد میں اٹلی سے لوگ ہمارے یہاں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ دعویٰ غلط ہے۔ تو اس معاملے پر ایسا لگتا ہے کہ دونوں ملکوں میں میڈیا کی سطح پر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ اچھا اٹلی کا جو اخبار ہے وہ ظاہر ہے حکومت کا حامی سمجھا جاتا ہے، دائیں بازو کا ہے، تو اس نے لیکن یہ اہم بات یہ ہے کہ اس نے فرانسیسی این جی او جو ہے ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ اٹلی سے فرانس کی طرف جانے والے غیر قانونی تارکین کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو ایک بارڈر ایریا میں جو ان غیر قانونی تارکین کو جو وہاں پہنچتے ہیں ان کو جو کھانا فراہم کرتی ہے، اس این جی او کا بھی کہنا ہے کہ ایسا کچھ زیادہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر ہم موسم گرما میں بعض اوقات وہاں پر 300 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن آج کل وہاں تعداد کم ہے اور 100 سے 150 اوسطاً جو ہے ہم وہاں پر تارکین موجود ہیں جن کے لیے ہم کھانا فراہم کر رہے ہیں، جو بالکل بارڈر کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات تو اطالوی حکام بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جی بارڈر ایریا میں فرانس کی طرف جو جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تارکین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے جو بارڈر ایریا ہے وہاں پر جو کیمپ ہے اور وہاں پر جو مراکز ہیں ریسیپشن سینٹرز ہیں وہاں پر جو ہے وہ رش کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری طرف فرانس کا بھی کہنا ہے جی کہ ان کے پاس بھی جو اٹلی کے ساتھ منسلکہ بارڈر ہے وہاں پر تارکین اتنی بڑی تعداد میں پہنچے ہیں کہ ان کے لیے بھی اب گنجائش جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال اب چل رہی ہے، اور یہ تارکین وطن کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ سفارتی کشیدگی اگر ہم کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اب لیکن یہ ہے کہ اطالوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اب اگلے ہفتے شاید جو ہے وہ وہاں کسی کانفرنس میں فرانسیسی صدر سے اس معاملے پر بات کریں گی، اور وہ چاہتی یہ ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان اس معاملے پر اب جو ہے وہ معاملہ مزید جو ہے بیان بازی کی طرف نہ جائے۔ البتہ وہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے اطالوی وزیر اعظم نے کہ جو فرانسیسی وزیر اور جو باقی دیگر حکام بیانات دے رہے ہیں ان کا اصل مقصد اپنے ملک کے عوام کو مطمئن کرنا ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے عوام کو جی ہم جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم پیش رفت تھی کہ اب فرانس کی طرف جو لوگ جائیں گے جانے کی کوشش کریں گے غیر قانونی تارکین وطن، ان کو روکنے کے لیے فرانس نے اب ڈرون نگرانی والے ڈرون جو ہیں وہ تعینات نہیں کیے بلکہ ان کا استعمال بھی فوری طور پر شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کے لیے، انشاءاللہ کوئی نئی خبر ہوگی تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔